ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے۔ اس سے قبل آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، مالک بن نضر فوت ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلیم بیوہ ہو گئیں۔ مدینہ منورہ کے ایک شخص ابو طلحہ نوجوان بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی بھی بہتات تھی اور ان کی اتنی عزت تھی کہ ان کی رائے کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے سلیم کی طرف رشتے کا پیغام بھیجا۔ چونکہ وہ قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ رشتہ ایسا تھا کہ کوئی اس کو ٹھکرا بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت سلیم جانتی تھی کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان سے دین کی بات چلائی اور فرمانے لگیں، ابو طلحہ، تم ایک ایسے شخص ہو کہ اگر تم کسی بھی عورت کو پیغام نکاح بھیجو تو تمہارے پیغام کو کوئی بھی رد نہیں کرے گا، مگر تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ تم لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہوں، بھلا میرے ساتھ تمہارا جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیم نے اتنے پیارے انداز میں دین کی بات کہی کہ بالآخر ابو طلحہ نرم پڑ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نرم ہو چکے ہیں تو فرمانے لگیں، میں تمہارے نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہوں، اس شرط پر کہ میرے نکاح کا مہر تمہیں دینا ہوگا، اور میرا مہر یہ ہوگا کہ تم دین اسلام کو قبول کر لو۔ یہ بات سن کر ابو طلحہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ دنیا میں کسی کا حق مہر سلیم کے حق مہر سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے حق مہر میں اپنے خامند سے کہا کہ تم مسلمان بن جاؤ، یہی میرا حق مہر ہے۔ یہ ہے اس زمانے کی خواتین کا ایمانی جذبہ کہ ایمان پر جمنے کے ساتھ ایمان کی دعوت بھی دیا کرتی تھی۔